کرتے ہیں اور آپ نبی کے ایسے وفادار کہلانے والے کہ آپ جواب دینے کی بجائے اسی انٹرنیٹ پر آپ زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو، اسی انٹرنیٹ پر آپ ننگی تصویریں دیکھ رہے ہو. دنیا کہاں ہے اور ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں. وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارا ایمان چھین لینا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کو مشکوک کر دے ہیں، اور ہم انٹرنیٹ پر زنا میں ملوث ہیں، ہم انٹرنیٹ پر جو ہے وہ جرائم میں ملوث ہیں، ہم انٹرنیٹ کا مس یوز کر کے خود کو بھی تباہ اور برباد کر رہے ہیں. بتاؤ مرنے کے بعد اللہ رسول کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ ارے ہر جوان کی ذمہ داری تھی، جو عالم ہیں وہ لکھتے، جو لوگ اس کے علاوہ ہیں وہ اس کو عام کرتے. مگر افسوس ہم نے رسول اللہ کی سیرت کا دفاع کیا کرنا، ہمیں تو خود سیرت النبی نہیں پتا. اللہ اکبر. اس لیے آؤ ہم عہد کریں کہ حضور کا صدقہ کھاتے ہیں، حضور کے گن گائیں گے، حضور کی عظمت کے ڈنکے بجائیں گے. اور اپنا نبی تو وہ ہے بھائی جو جس کی زندگی بے مثال ہے، کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. جتنے اعتراضات ہیں یہ سب تاری عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں، یعنی مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. اسی اعتراض میں کوئی دم نہیں ہے. مگر آؤ اپنے آقا کی سیرت کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے. آج میں آپ کے سامنے اب میلاد سے کچھ باتیں پڑھتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. ایمان کس پہ لائے ہو؟ جس کی پیدائش بھی محفوظ ہے، جس کا بچپنا بھی محفوظ ہے، جس کی جوانی بھی محفوظ ہے، جس کی پوری زندگی محفوظ ہے. اللہ اکبر. آئیے نا اپنے نبی کیسے پیدا ہوئے. اللہ اکبر. سب سے پہلے اس پر گفتگو کروں گا تو میں آغاز کروں گا اس ماں کے قول سے جو ماں ہونے کے اعتبار سے سب سے بے مثال ہے، سب سے بے مثل ہے. ماں ہونے میں اس ماں کی کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. وہ کون ماں ہے؟ ارے وہ کون ماں ہے؟ اس ماں کو دنیا سیدہ آمنہ خاتون کے نام سے جانتی ہے. آمنہ کون ماں ہے؟ ارے کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے، کسی کا بیٹا کلمت اللہ ہے، کسی کا بیٹا نجی اللہ ہے. اللہ اکبر. تنہا آمنہ وہ ہے جس کا شہزادہ حبیب اللہ ہے. اللہ اکبر. اور کیا شان ہے. صاحب معارج لکھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ لوگوں کے درمیان خطاب کر رہے تھے. جب خطاب اچھا لگتا ہے تو لوگ الگ الگ انداز میں تعریف کرتے ہیں. ہم بھی کبھی کچھ ٹوٹا پھوٹا بول جاتے ہیں تو لوگ آ کر کے بہت پیار دیتے ہیں. کیسی کیسی دعائیں ملتی ہے، میں حیران ہوں. اللہ اکبر. کروڑوں روپے تقسیم کروں تو لوگ ایسی دعا نہ دیں. ذکر رسول کرنے پر ایسی دعائیں ملتی ہے. یہ تو امتیوں کی دعائیں ہیں. اور پھر گنبد خضرا کے مکین کی جب نظر اٹھتی ہے تو اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اللہ اکبر. جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. ارے اللہ اکبر. کوئی کیا دبائے گا ہمیں، کوئی کیا گرائے گا ہمیں. ہم نے خود کو گرا لیا ہے، وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اللہ اکبر. حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہو رہا ہے. خطاب عیسیٰ اتنا زبردست رہا. ایک بوڑھی عورت اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہا عیسیٰ تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ کا خطاب سن کے ایک بڑی اماں کیا کہتی ہے؟ عیسیٰ تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی. یہ سننا تھا. وہ عیسیٰ تھے. آج کے دور کا کوئی چٹنگ باز انسان نہیں. اللہ کا سچا نبی کلمت اللہ روح اللہ کماری بطول مریم سے. آج تو لوگ جھوٹی تعریفیں سن کر کے بھی سینہ چوڑا کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا سینہ تو 56 کا ہے. 56 کا سینہ انسان کا ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں بات یہ ہے لوگوں کو جھوٹی تعریف بڑی پسند ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمائے. حضرت کلمت اللہ عیسیٰ روح اللہ سے کہا تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی. حضرت عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بڑی بھی تو یہ تو کہہ سکتی ہے کہ عیسیٰ تو بہت اچھا ہے، مگر یہ مت کہنا کہ تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کہ میری ماں اچھی ہے، مگر یہ مت بول کہ میری ماں کی طرح کوئی ماں نہیں ہو سکتی. اللہ کی عزت و جلال کی قسم مجھ سے اچھا بھی ایک ہے جو میرے بعد آئے گا، اور میری ماں سے اچھی ماں ہونے کے اعتبار سے اس کی ماں ہے
تمنا کر رہا ہوں کہ مجھے ایک موقع ایسا مل جائے کہ میں محمد کے جوتے کا تسمہ باندھنے کا شرف حاصل کروں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محمد ہمارے، محمد ہمارے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صاحب معارج لکھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش مجھے خدمت محمد کا شرف مل جائے. عیسیٰ ہو کر یہ تمنا کریں. ہائے ہائے ہائے. اور پھر کہا اس کی ماں میری ماں سے ماں ہونے کے اعتبار سے اس لیے بہتر ہے کہ مریم کا بیٹا کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، اور آمینہ کا بیٹا حبیب اللہ ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور سوچو تو صحیح وہ ماں کیسی ماں ہے. فرماتی رجب کے مہینے میں حضرت عبداللہ کے ساتھ نکاح ہوا. آپ نے بہت نکاح سنے ہوں گے، نبی کی امی اور ابا کا نکاح بھی سنے. میلاد کی محفل، نکاح ہوا. اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر صرف 18 سال کی تھی. کتنی؟ داڑھی کے بال بھی ابھی نہیں نکلے تھے، نکلنا شروع ہوئے تھے. ہمارے یہاں کہتے ہیں داڑھی کے بالوں کے روے نکلے تھے. روحے ابھی بال نہیں. 18 سال کی عمر میں کیسی عمر ہوتی ہے. اور حضور کے ابا جان بہت خوبصورت تھے. جب میں کہتا ہوں نا وہ بہت خوبصورت تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی تقیہ کلام تو نہیں ہے کہ وہ خوبصورت سب کو خوبصورت کہتا ہے. میں نے کہا جن خوبصورتوں کے علاوہ کسی کو خوبصورت کہا ہو تو بتاؤ. ہاں میں تو اس معاملے میں اتنا کٹر ہوں کہ بہت جلدی کسی کی تعریف میری زبان پر آتی نہیں، اس لیے کہ میرا مسلک ہے کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نانے. سبحان اللہ. سبحان. یا دین کی تعریف ہوگی یا دینداروں کی ہوگی بہت محدود ہوگی، اس لیے کہ ہم لوگ بہت محتاط لوگ ہیں. حضور کے ابا جان سرکار عبداللہ بہت خوبصورت. ان کے حسن کو دیکھ کر زمانے کے لوگوں نے کہا دور یوسفی یاد آتا تھا. ہاں ابھی تک سب کے ابا کی سنی نا، ذرا میرے نبی پاک کے ابا کی بھی شان سن. سبحان اللہ. سبحان. مجھے بہت غصہ اس پر. لوگ لنگے دھڑنگے پیروں کی تعریف میں زمین اور آسمان ملا رہے ہیں. غیبن شاہ جیسے لوگ جن کے نام نہیں پتا ان کی بھی کرامتیں گڑھ کے جلسوں میں بیان ہوتی ہے. نبی کے ابا جان کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے؟ کیونکہ کبھی بیان ہی نہیں. یہ ہم ظلم کر رہے ہیں. ہمیں کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ہم ظلم کر رہے ہیں، حضور کی سیرت پہ ظلم کر رہے ہیں. ہم بیان نہیں کر رہے ہیں. ہمیں بیان کرنا ہے، اپنے بچے کو بتانا ہے. بتاؤ بھائیو نبی کے ابا کو بیان نہیں کرو گے تو پھر کس کا باپ بیان کرنے کے قابل ہے؟ بتائیے نا. آپ مجھے بتائیں. بتاؤ اپنے نبی پاک کے ابا. اب لوگ کہتے ہیں کہ میں پابندی لگا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بیان مت کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ. سبحان. جس کے جلسے کرو اس کا نام اس کی سیرت بیان کرو، لیکن ہر جلسہ تو نبی کا ہے نا. سب سے زیادہ ذکر حضور کا ہونا چاہیے. ارے اللہ سے سیکھو. پورے قرآن میں اللہ نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا اپنے محبوب کا ذکر کیا. سبحان اللہ. سبحان. ارے کیسا ذکر کیا. اگر زلفیں چہرے پر آ گئی تو بھی قرآن واللیل کہہ کے اس کا ذکر کر رہا ہے. چہرے پر سے اٹھ کر سمر کر کے سر پہ جم گئی تو قرآن اس کو بھی کہہ رہے بددعا. اگر مانگ نکالی جا رہی ہے تو مطلع الفجر حق کہہ کر ان کی مانگ کی شان بھی بیان کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. ارے سبحان. حتیٰ کہ اگر وہ چادر بھی اوڑھ رہے ہیں دنیا بھر کے معترضین کو مجھے میرا چیلنج ہے، ایک انسان ایسا بتا دو جس کے چادر اوڑھنے کی تعریف اللہ کرتا ہے. ارے کوئی نہیں ملے گا. وہ صرف آمینہ کا لال ہے. اگر چادر اوڑھ لیتا ہے تو قرآن اس پر بھی کہتا ہے یا جو المدثر، او کمبل اوڑھنے والے تیری اس ادا کی قسم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
गुस्से में आ जाएं। गुस्सा किसी का बयान करने के काबिल नहीं होता। होता है? सही कहना, अगर मैं सच कह रहा हूं तायीद करो, वरना कोई मैटर नहीं। बोलो गुस्सा बयान करने के काबिल होता है? मैं कहूं ये अल्लामा हसन साहब है, कल जब मैं गुजर रहा था रात के 3, ऐसा नहीं है समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना आप कहेंगे कि ये क्या हो गया। रात के 3 बजे मैं गुजर रहा था चार मीनार के करीब से, तो ये पान की दुकान पे खड़े होकर एक आदमी को गुस्से में कंकरी उठा उठा करके मार रहे थे। कहेगा मीनुल कादरी ये भी कोई तारीफ है? यार अगर हसन साहब से दुश्मनी ही हो गई है तो ऐसे बदनाम न कर। अगर मारा भी था तो छुपा लेता ना। बात है कि नहीं है? बोलो भाइयों, बात समझ में आती है मेरी? कि ऐसे कोई दुश्मनी निकालता है। ये भी अल्लामा है, आलिम है, फारूक आजम की औलाद है, खतीबुल इस्लाम के जानशीन है। अरे बरसों से तहरीक की खिदमत करे, इसका भी ख्याल ना किया। मैंने कहा इतना ही तो कहा यार कि गुस्से में कंकरियां मार रहे थे पान की दुकान वाले को। कहा ये भी कोई तारीफ है यार? मिंबर में ये बयान होता है। मैंने कहा ये तारीफ नहीं है तो फिर सुन, कायनात में किसी का गुस्सा बयान नहीं होता, और बयान होता है तो वो तारीफ नहीं होती। लेकिन आमिना का लाल कैसा लाल है कि उनके गुस्से को भी कुरान बयान करता है। अगर आपकी तवज्जो है तो इस पर आपको चुप नहीं रहना होगा। और मैं जब नबी की शान बयान करूं तो हैदराबाद वालों ऐसे गूंगा गुड़ खा के नहीं बैठना। जिस नबी के नाम पे पत्थर बोलते हैं उस नबी के नाम पे आपको भी बोलना है, सुभान अल्लाह, ताकि पता चले कि महफिल जिंदा है। हाँ, ये हैदराबाद की नवाबी दूसरों के सामने होनी चाहिए। नबी का जिक्र आए तो कोई नवाबी नहीं, सिर्फ गुलामी गुलामी और सिर्फ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहम्मद हमारे। यहां शर्माने की जरूरत नहीं है। शर्माने, मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा यार तू जब नबी की शान बयान करता है और जब तू जोर से चिल्लाता है ना तो तेरे चेहरे का जाविया बिगड़ता है, तो तू उस वक्त तो खूबसूरत नहीं लगता। अगर तू थोड़ा ठंडे से बोले तो उस वक्त तो तू खूबसूरत लगे। मैंने कहा खूबसूरती की ऐसी की तैसी, जब नबी का जिक्र करता हूं तो मैं चेहरे को का बिगाड़ नहीं देखता, बल्कि जब मैं चीख कर उनका जिक्र करता हूं, चेहरा बने या बिगड़े लेकिन मेरी किस्मत बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मशवरा बहुत लोग देते, अच्छा देते, लेकिन हम तो फिर उस बारगाह के दीवाने हैं। हम तो सिवाय दीवानगी के कुछ नहीं जानते हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। अरे जब किसी का गुस्सा बयान नहीं हो सकता, कोई बड़ा पीर हो, बड़ा खतीब हो, बड़ा आलिम हो, बड़ा मुसन्निफ हो, बड़ा ये हो, बड़ा वो हो, गुस्सा बयान करो तो तारीफ नहीं रह जाती, लोग बदजन होते। हसन साहब का गुस्सा बयान हुआ, लोग बदजन हो गए। इरफान साहब का गुस्सा बयान हुआ, लोग बदजन हो गए। आलिम साहब का गुस्सा बयान हुआ, लेकिन आमिना का लाल का गुस्सा भी इतना मुहज्जब है, इतना संजीदा है, ऐसा बेमिसाल है कि जब वो गुस्से में आके हुनैन के मैदान में अल्लाह अकबर सवारी से झुककर कंकरी उठाते हैं और उठा के फेंक करके मारते हैं। पहले तो मुट्ठी भर कंकरी, फिर नबी का गुस्सा जब फेंक करके मारा, उस मुट्ठी भर कंकरी का असर ये था कि हजारों का लश्कर मुट्ठी भर कंकर की बरकत से भाग जाता है और कुरान उस गुस्से पर भी आ जाता है। और कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। महबूब, जो कंकरी तूने फेंकी वो तूने नहीं फेंकी, हाथ तेरे थे फेंकना हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। सुभान अल्लाह। तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीलें बेमिसाली है। अब जरा सुनिए, अल्लाह अकबर। नबी के अब्बा जान है, 18 साल की उम्र है। अभी जो है मेरे आका के अब्बा जान के चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं निकली, नूर मोहम्मदी पेशानी में है। मौर्रिखीन लिखते हैं जब गली से मक्के की चलते थे तो नौजवान खूबसूरत लड़कियां झांक झांक कर देखते। दौरे यूसुफी